آپ دیکھ رہے ہیں سچ انڈیا ٹی وی، جس سے آپ کو سچ سے روبرو کرایا جاتا ہے۔ اس چینل نے ایک نئی سیریز کا شروعات کری ہے جس کا نام ہے حالات حاضرہ۔ قوم کے حالات اس ٹائم پہ جو ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن کا معاملہ ہو، چاہے میڈیکل کا معاملہ ہو۔ بہت ہی پریشانیاں قوم کے جو حالات اس ٹائم پہ ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، سب اس سے روبرو ہیں۔ قوم کے اندر درگاہ حضرت عباس جس سے سب واقف ہیں، وہاں کے متولی موجودہ جو میثم رضوی صاحب ہیں، انہیں 4 سال کے اندر بہت کچھ کام کر کے دکھایا۔ ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ درگاہ حضرت عباس کے سامنے ایک روضہ جناب امام حسین علیہ السلام کو بنایا جائے۔ جیسے ہی انہوں نے انجمن ہائے ماتمی کے ساتھ اس مدعے کے اوپر بات کری تو یہ معاملہ سوشل میڈیا پہ آیا، تو لوگوں میں چرچا کا وشے بن گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں پہ اب مزید روزے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وقف سے اگر اتنا اچھا کیا کہتے ہیں کہ فنڈ آ رہا ہے تو قوم کے حالات کو سدھارنے کے لیے ایجوکیشن کے حساب سے وہاں پہ ایک اسکول تعمیر کرایا جائے، جس سے قوم کے غریب طبقے کو بہت فائدہ ہو۔ اسی سلسلے میں ہم بات کرنے آئے ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا موسی رضا یوسفی صاحب سے، اور جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمدللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، اللہ کا شکر۔ تو آقا جیسا مسئلہ چل رہا ہے کہ تو اس میں آپ کا کیا کہنا ہے پیغام قوم کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ میں اس سلسلے میں جو ہے وہ مجھے بھی خبر واٹس ایپ کے ذریعے سے ملی ہے۔ جی، قائد ملت گروپ میں شامل ہوں، اس میں میثم رضوی صاحب کے حوالے سے یہ بیان آیا۔ جی، میں بریکٹ میں کہتا چلوں کہ میثم رضوی صاحب بہت ہی اچھے آدمی ہیں اور ایماندار آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی، جیسا کہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ واقعاً 2 مہینے میں جو میٹنگ بھی کرتے ہیں اور جو بھی حساب کتاب ہوتا ہے جی، وہ باقاعدہ پیش کرتے ہیں، یہ ان کی ایمان کی دلیل ہے۔ جی، بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن بہرحال ان کا یہ نظریہ جو تھا کہ ایک اور روضہ تعمیر کیا جائے، وہاں پر تھوڑا سا مجھے اس سے اختلاف تھا، میں نے اس پہ کمنٹ بھی کیا تھا۔ دیکھیے، الحمدللہ قوم کی عقیدت کی جو پیاس ہے جی، اور جو وہ تشنگی ہے، جی، اس کو ہمارے بزرگوں نے، نوابین نے، بادشاہان اودھ نے اس کو پورا کیا ہے۔ جی، اور الحمدللہ شہر لکھنؤ میں ہمارے پاس روضے، درگاہیں بہت ہیں کہ جہاں مومنین جا کر اپنی اس عقیدت کی تشریحی کو بجھا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان روضوں کو پھر سے بنانے کے، نئے روضے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس وقت ایک مسئلہ جو وقف بل کا چل رہا ہے، اس وقت روضوں کی حفاظت کی ضرورت ہے کہ جو ہیں ہمارے پاس روضے، ہم اس کی حفاظت کریں، ایک بات۔ اور دوسری کہ ہم اس وقت دیکھیں ہمارے قوم کی ضرورت کیا ہے۔ قوم کی ضرورت اب روضے نہیں ہے، روضے الحمدللہ قوم کے پاس بہت ہیں۔ ہاں، جس گاؤں میں، جس قصبے میں اگر کوئی روضہ نہ ہو تو ٹھیک ہے، وہاں بنایا جائے، ہم روضوں کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ضرورت دیکھیے قومیں زندہ اسی وقت رہتی ہیں کہ جب وہ اپنی حقیقی ضرورت کو سمجھیں۔ ضرورتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، جھوٹی بھی ضرورت ہوتی ہے، سچی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو قوم وہی زندہ رہے گی جو حقیقی ضرورت کو سمجھے۔ اس وقت ہمارے قوم کی جو حقیقی ضرورت ہے وہ نالج ہے، وہ علم ہے، وہ تعلیم ہے۔ اب آپ دیکھیے، بہرحال افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے مولا باب مدینۃ العلم ہیں۔ ہمارے ائمہ اپنے زمانے میں تمام علماء سے افضل تھے، سبھی نے اس کا اقرار کیا ہے، عالم علم لدنی تھے، لیکن آج ان کے چاہنے والوں کے پاس، میں اس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، کہ ایک شیعہ یونیورسٹی نہیں ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ جس قوم کے رہنما علم میں سب سے آگے ہوں، اس قوم کے پاس آج ایک یونیورسٹی اپنی نہیں ہے۔ کالج وہ بھی آپ گنے چنے آپ دیکھ لیں، ایک لکھنؤ میں شیعہ کالج ہے، یونٹی کالج ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے پاس
اس شہر لکھنؤ میں شیعوں کی آبادی بہت ہے ماشاءاللہ. اس آبادی کے لحاظ سے ہمارے پاس اصلاً ہے ہی نہیں اسکول, کالج, انٹر کالج, جبکہ ضرورت ہے کہ ہماری قوم کے پاس ایسے کالج ہوں کہ جہاں ہمارے بچے پڑھ سکیں. خاص کر ہماری وہ فیملیاں جو بڑی بڑی فیس نہیں بھر سکتی ہیں, اچھے اسکول میں نہیں پڑھا سکتی ہیں, تو ان کے لیے ضرورت ہے کہ ہم ایسے کالج بنائیں اور معیاری کالج بنائیں تاکہ اس میں ہمارے غریب بچے پڑھ سکیں اور پڑھ کر وہ آگے نکل سکیں. ضرورت اس بات کی ہے, ٹھیک ہے نا. آج آپ دیکھیے بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم کو سننے میں ملتا ہے کہ ہماری ایک بچی جو ہے وہ حجاب کی وجہ سے اچھے کالج میں نہیں پڑھ پا رہی ہے. کالج والوں نے کہہ دینا حجاب کر کے نہیں آنا ہے. افسوس کی بات ہے. اگر ہمارے پاس انٹر کالج خود ہوں, گرلس کالج خود ہوں, تو ہمیں یہ پریشانی کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑے. ہم اپنی دین کی پابندی کے ساتھ ہماری بچیاں جو ہے وہ سارے علم حاصل کریں, ٹھیک ہے نا. لیکن افسوس یہی ہے کہ ہمارے پاس درگاہیں, روزے تو بہت ہیں, لیکن کاش اتنے ہی انٹر کالج ہوتے اگر, تو آج قوم کی حالت کیا ہوتی ہے. کم سے کم شہر لکھنؤ میں اگر گنوں 10 20 30 درگاہیں اور روزے, تو اسے کم تو نہیں ہوں گے, اس سے زیادہ ہو سکتا نکل جائے. لیکن اگر اسی کے برابر اگر ہمارے پاس انٹر کالج ہوتے, ڈگری کالج ہوتے, گرلس کالج ہوتے, تو آج قوم کہاں ہوتی. اب یہ افسوس ہے. آغا بہت سے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مطلب کافی سالوں کے بعد, 15 سال کی محنت کے بعد وقف بورڈ ہمارے ہاتھ میں آیا, کچھ اچھے ہاتھوں میں, تو 4 سال کے اندر اس کے لیے کچھ اچھا مضبوط کام ہونا چاہیے تھا. بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جیسے لوگ بچے پڑھنے لکھنے میں اچھے ہیں مگر ان کے پاس بڑے بڑے ایگزام دینے کے لیے, نیٹ میں یا ISPCS کے لیے کوچنگ کے لیے پیسے نہیں, ان کو لون نہیں مل پاتا ہے. تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اوقاف کے ایسے فنڈ ہونا چاہیے کہ جو غریب بچے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو فنڈنگ کریں, وہ ان کی فیس جمع کریں, اور جب وہ اس مقام پہ پہنچے تو وہ قوم کے اور بچوں کا آگے خیال رکھیں. یہ حقیقت میں جو ہے وہ یہی ساری اس وقت قوم کی پرابلم ہے, جو ہمیں سوچنا چاہیے, اس پہ جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے, اس پہ منتھن کرنا چاہیے, اور ہم اس چیز کو آگے لے کے بڑھائیں. یہاں پر میں آپ کو, ہماری انجمنیں ہیں ماشاءاللہ, ماتمی انجمنیں بہت ہیں اس شہر میں, کم سے کم 100 سے اوپر ماتمی انجمنیں ہوں گی. ہاں, ماتمی انجمنوں کے بارے میں جو میرا اپنا خیال ہے, ضروری نہیں کہ ہر شخص میرے خیال سے متفق ہو, ماتمی انجمنوں کا مقصد صرف نہیں کہ وہ ماتم کریں 2 مہینے 8 دن بس, اور اس کے بعد جو ہے وہ سو جائیں. نا, ماتمی انجمنوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ پورے سال بیدار رہیں, پورے سال کچھ کام کرتے رہیں, ماتم کے علاوہ بھی کام کرتے رہیں. یہ جو آپ نے کہا ہے فنڈنگ, وقف بورڈ تو کر ہی سکتا ہے, اس کے پاس ہے ہی ہے, لیکن یہ انجمنیں چاہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں. ہر انجمن اگر اپنی ہی ممبران کی ایسی فیملیوں کو چن لیں جو غریب ہیں, جو اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتی ہیں, ہر انجمن جو ہے وہ ان فیملیوں کو چن لے اور کہ میں ان بچوں کو پڑھاؤں گا, جس کا خرچہ میں دوں گا. الحمدللہ انجمنوں میں کم سے کم 50% تو ایسے افراد آئے کہ جو مخیر ہوتے ہیں, خیرات کرنے والے ہوتے ہیں, اچھے کاموں میں حصہ لینے والے ہوتے ہیں, اور خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. تو اگر یہ انجمنیں خود اپنے اندر چاہیں, حقیقت میں انجمنوں سے قوم میں ایک انقلاب آ سکتا ہے اگر واقعی لوگ صحیح عمل کریں. الحمدللہ ٹھیک ہے, ماتم ہے, سب یہ تو ہے ہی ہے بھائی, ماتم کے نام پہ ماتمی انجمنیں بنی ہے تو ماتم کرنا تو واجب ہے, تو ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے, اگر ہر انجمن یہ طے کر لے کہ میں اپنی انجمن کے ممبروں میں دیکھوں گا کون فیملی کمزور ہے, کون اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتے, ہم اس کو اپنے گود لے لیں, ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں کہ ہم ان کے بچوں کو پڑھائیں گے. انجمن کے پاس ماشاءاللہ اتنا بجٹ رہتا ہے, وہ آرام سے کر سکتی ہے. اور یہی آگے بچے جب پڑھ کے نکلیں, یہی اس انجمن کی خدمت بھی کریں, وہ انجمن پیسے والی بھی ہو جائے گی, اور دوسری جو ہے وہ فیملیاں بھی تربیت پائیں گی. ٹھیک ہے نا. اور اگر ہر انجمن یہ کام کرنا شروع کر دے تو آج دیکھیے ہمارا لکھنؤ میں کوئی بھی بچہ جاہل نہیں ہوگا, کوئی بھی بچہ جو ہے وہ غیر تعلیم یافتہ نہیں ہوگا, اور کوئی بھی گھر جسے گئیے جو ہے وہ غربت میں مبتلا نہیں ہوگا. بہت اچھی بات ہے, آپ سے بات ضروری ہے. بہرحال تو دوستوں, یہ تھے حجت الاسلام علی جناب مولانا موسی رضا یوسفی صاحب. ہماری حالات حاضرہ پہ سیریز کا سلسلہ جاری رہے گا. آگے ہم آپ کے مختلف علماء کرام سے اس پہ تبادلہ خیال کرائیں گے.
کیمرہ مین توقیر احمد کے ساتھ شاہد مرزا، سچ انڈیا ٹی وی۔